بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ مدینے کی گلیوں میں ہر طرف چہل پہل ہے۔ مسلمان، بوڑھے، جوان اور ہوشیار بچے صاف ستھرے کپڑے پہنے خوشبو لگائے عیدگاہ جا رہے ہیں۔ مدینے کی گزرگاہیں اور راستے تکبیر و تحلیل کی صداؤں سے گونج رہی ہیں۔ ایک راستے سے خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف ذرا تیز تیز جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ بے اختیار آپ رک جاتے ہیں۔ مدینے کے کچھ بچے بڑی بے فکری سے اچھے خوبصورت کپڑے پہنے خوش کھیل رہے ہیں۔ کچھ فاصلے پر ایک طرف کو ایک بچہ سب سے الگ افسردہ اور غمگین بیٹھا ہے، میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے۔ کھیلنے والے بچوں کو بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مصیبت زدہ لڑکے کے پاس پہنچے، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹے تم نہیں کھیلتے، تم نے کپڑے نہیں بدلے، بیٹے تم اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہو؟ بچے نے سر اٹھا کر دیکھا اور جلد ہی نگاہیں نیچی کر لیں۔ ہمدردی اور پیار کا برتاؤ دیکھ کر بے اختیار بچے کے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے ضبط کیا اور ٹالتے ہوئے جواب دیا، کوئی بات نہیں۔ بچے نے لمبی سانس لی اور پھر بولا، میری قسمت میں خوشی اور کھیل کہاں؟ میں تو غم کھانے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہوں۔ اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بچے کو روتا دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے۔ لڑکے کو گلے سے چمٹا لیا اور فرمایا، بیٹے بتاؤ تو صحیح، تمہیں کیا دکھ پہنچا ہے؟ تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ آخر تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ آپ میری مصیبت کی داستان سن کر کیا کریں گے؟ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرا باپ نہیں ہے اور میری ماں۔ یہ کہتے ہوئے بچے کی آواز حلق میں گھٹنے لگی اور وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو اپنے سے کچھ اور قریب کر لیا، پھر پیار سے بولے، بیٹے تمہارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے کیا؟ اور تم کہاں رہتے ہو؟ میرے باپ ایک جنگ میں خدا کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میری ماں خدا کا شکر ہے زندہ ہیں، لیکن انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میرے باپ کا چھوڑا ہوا سامان لے کر اپنے نئے گھر چلی گئی ہیں، اور میں بھی خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ گیا، مگر کچھ ہی دن وہاں رہا تھا کہ میرے دوسرے باپ مجھ سے خوش نہ رہ سکے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب نہ میرا کوئی گھر ہے اور نہ کوئی ولی اور سرپرست۔ اب مجھ پر ترس کھانے والا کوئی نہیں۔ میرا کوئی بھی تو نہیں ہے، میرا کوئی بھی تو نہیں ہے۔ لڑکے کی ہچکی بند گئی۔ میری امی بھی تو اب کچھ نہیں کرتی، انہوں نے مجھ سے بڑا پیار کیا تھا، مگر وہ مجبور ہیں، ان کے بس میں کیا ہے، اب وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتی۔ بچے کا حال سن کر اور اسے اس طرح زار و قطار روتے دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی بے اختیار آنسو آ گئے، اور کچھ دیر آپ بھی کھڑے آنسو بہاتے رہے اور یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیر پھیر کر اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش فرماتے رہے۔ پھر نہایت پیار و محبت کے ساتھ اس بچے سے کہا، بیٹے
کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہو، فاطمہ تمہاری بہن ہو اور حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام سن کر بچہ سنبھلا۔ اس نے حیرت اور عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھا اور پھر نہایت احترام سے نگاہیں نیچی کر لیں۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر انتہائی عاجزی اور ادب سے بولا، یا رسول اللہ، مجھے معاف فرمائیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ سکا اور پہلی بار میں نے بڑی لاپرواہی سے آپ کو جواب دیا۔ نہیں بیٹے، کوئی بات نہیں۔ خدا کے رسول نے بچے کو تسلی دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ 1000 بار قربان ہیں خدا کے رسول پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اچھی ماں کہاں ملیں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اچھی بہن اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اچھے بھائی کہاں میسر آئیں گے؟ مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگا کہ مجھے خدا کے رسول کا خاندان مل رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کروں گا، کبھی آپ کو ذرا دکھ نہ دوں گا۔ لڑکا کہتا رہا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرتے رہے۔ یتیموں کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے گھر لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، لو عائشہ، خدا نے عید کے دن تمہیں ایک بیٹا دیا ہے، لو اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر کپڑے پہناؤ، اسے کچھ کھلاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ لڑکا آخری وقت تک خدا کے رسول کی خدمت میں رہا۔ آخر رسول خدا کی رخصت کا وقت آ پہنچا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس لڑکے کا برا حال تھا۔ اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی اور وہ غم سے نڈھال تھا اور کہتا تھا، آج میں یتیم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے کی یہ کیفیت دیکھی تو ان پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ پیار سے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، آج سے تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ اور پھر یہ لڑکا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں پہنچ گیا۔ یتیموں سے محبت اور سرپرستی کے ہزاروں ایسے واقعات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے یتیموں کے ساتھ کہ فرمایا اپنی 2 انگلیوں کو ساتھ ملاتے ہوئے کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ یتیموں سے محبت کا ایک واقعہ میں نے آپ کے لیے پیش کیا۔ اب ضعیفوں، بزرگوں، بوڑھوں کے ساتھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک تھا وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اسی لیے آپ کو ضعیفوں کا ماوا کہتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے، جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بھی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ میری مالکن نے 2 درہم دے کر مجھے سودا لینے کے لیے بھیجا تھا، درہم راستے میں کہیں گر گئے ہیں، اب وہ کیا خیال کریں گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا پھر زارو قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر خدا کے رسول
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 درہم میں ایک قمیض خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چیتھڑا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا رکے، فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قمیض اسی وقت فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر جانے کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، بڑی بھی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بلا کہیں گی، سزا دیں گی، ماریں پیٹیں گی، بوڑھی ہڈیوں میں اب سزا برداشت کرنے کی تاب کہاں ہے؟ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی، بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تسلی دی اور فرمایا، چلو اچھا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوش خوش چل دی۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہو لیے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی، مگر بالکل خاموش رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازے کے قریب آ گئیں اور مشتاق تھیں کہ دل نواز آواز پھر آئے۔ خدا کے رسول نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فداک ابھی و امی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیبیو کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت اور برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی تھی کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی، اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش لے کے آیا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یک زبان ہو کر بولیں، یا رسول اللہ، یہ آپ کو سفارش میں لے آئی ہے تو آپ گواہ رہیں،
ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوش خوش گھر واپس آ گئے۔ ایک اور مختصر سا واقعہ، فتح مکہ ہو چکا تھا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام کا شرف حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ کے رفیق غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک کمزور بوڑھے شخص کو لیے آ رہے ہیں۔ بوڑھے کی ٹانگیں لرز رہی ہیں، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے، کمزوری کی وجہ سے سانس پھول رہی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ابو قحافہ عثمان ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے حلقے میں داخل فرمائیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، تم نے خام خواہ ایک اتنے ضعیف اور بزرگ کو اتنی تکلیف دی، میں خود ہی ان کے پاس چلا جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کون کون سا واقعہ اور کون کون سی کہانی بیان کی جائے، ہر کہانی ایک سے بڑھ کر، ہر واقعہ ایک سے بڑھ کر، ہر سچائی ایک سے ایک خوبصورتی لیے۔ مسلمانوں، اپنے آقا، اپنے رسول، اپنے نبی، اپنے محبوب، اپنے شافع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھو، بار بار پڑھو، اور آج جن ذلتوں میں گم ہو اس سے نکل آؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔